الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے آپ سے میرے پاکستانیوں کل بات کرنی تھی، لیکن جب میں گھر واپس پہنچا تو جو میرے گھر کا حال تھا یا جس طرح کا گھر میں تباہی تھی، جو لوٹا گیا گھر میرا، جو چیزیں توڑی گئیں، اس میں سے تاریں بھی توڑی گئی ہیں، تو اس لیے میں رات آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اس کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی اس قسم کی ٹیئر گیسنگ گھر میں تھی کہ ہمارے سے ابھی تک آنکھوں میں اس کا اثر ہے، تو اس لیے میں کل آپ سے بات نہیں کر سکا۔ ایک طرح اچھا ہے میں آپ سے نہیں بات کر سکا کیونکہ کل میں بڑا غصہ تھا میرے میں جو میرے گھر سے ہوا، اور غصے میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو 50 سال سے قوم جانتی ہو۔ 50 سال سے میں میڈیا پہ ہوں، میری زندگی پبلک ہے، چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ جو میں تھا قوم جانتی ہے، جو تھا کمزوریاں بھی تھیں، اللہ نے عزت بھی بڑی دی، لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی۔ باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں، وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی، لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا، میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا۔ اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ، تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہو کرکٹ میں۔ پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے، اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کہ جیتے بھی تو ہم ایمانداری سے جیتے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے۔ عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں، میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ 96 مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیے، 96، دہشت گردی، قتل، توہین مذہب، غداری، ہر قسم کا کیس۔ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں۔ اور کیس کون کر رہے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں۔ کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں، 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے، چپ کرو باہر، اگر آپ نے یہ پتہ چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، تو صرف ایک کام کریں، جو گوگل کریں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے۔ کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے، نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے، اخباروں میں، باہر کے اخباروں میں۔ کیپٹلز، ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں، وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں، سوسکن کی کتاب، اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں۔ میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں، ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں۔ زرداری کو مسٹر 10%، اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا، ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں نہ یہ چوری کر لیں۔ یہ ان کی ریپوٹیشن ہے۔ یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیے، غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے، اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں۔ ثناء اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا، شریفوں کا پوچھیں، زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا ظلم ان لوگوں کے اوپر نہیں کیا۔ ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں ان پر مسلط کر دیا ہمارے، اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں
کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی, جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے, وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو. اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا, اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ, لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر. تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا, کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا, یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے, اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے, اگر آج آپ نہیں جاگیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا یہاں, ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں, اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو, جھوٹ ہو, ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو, 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی, اور پولیس نے اپروو کر دیا, پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے, ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ میں پوری وہ پہن کے ہیلمٹس, ایک دم پتہ چلتا جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران, میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 ساڑھے 3 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں, کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا, میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو, کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, وہ جی یار سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے, کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا, اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے, ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے, آپ بھی کر سکتے. چلو جی پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک, جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں, 72 بند گاڑیاں میرے گھر, 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا
کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی. میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے. تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے. ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ اب یہ سنے ہیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے. یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اس سے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ وہ کہتے جی، پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. تو یہ ایسے نہیں آئے سارے. جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا، جس طرح کا حملہ کیا گیا نواز زمان پاک، ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر. واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائی، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں. اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے. کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو، جو میں کل گیا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا. میں نے ایشورٹی بانڈ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں، جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا، وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا، جان کے ڈی آئی جی نہ ملے، ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے، وہ جان کے نہ ملے. کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے، اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان. اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں. اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو، وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ. اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس آئے. یہ ہے لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ. تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد، جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں. اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا. ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہاں اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹر اس کا. ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے. اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا. اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے،
انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے, اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں. میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے, میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا, میرا بیگ, میں جاتا ہوں. وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے, مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا, یہاں کھڑے ہو گئے. تو کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں. اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو. جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں. یہ خوف آ گیا ہے, اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں. اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا, کسی کو بھی کوئی شک تھا, مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں. میں اب اسلام آباد جاتا ہوں. کل میری پیشی تھی, میں نے پہلے کہا ہوا تھا. میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے, ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے. مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے. یہ مجھے پتا تھا, تب میں یہاں سے نکلا. اس کے بعد جب ہم پہنچے, جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اللہ نے بچا لیا. بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں, سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا, بچایا اس نے. جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس, مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے. سارا موٹر وے بند کر دیا. اب ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں, اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس, کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو, کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی, لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا, تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں. اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی. اب پولیس عدالت دیکھیں, موٹر وے بند, موٹر وے بند ہوا ہے, صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے, صرف ایک لین, تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے 30-40 گاڑیاں تھیں, ان کو بند کر دیا جائے. تو ایک لین, سارا ٹریفک بند کر دیا. ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا, میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا. پولیس کی نفری, ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں. ادھر سے میں آگے گیا, ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ آہستہ. اب میں نے پہنچنا ہے عدالت. اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی, اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے, آگے دیکھا پھر پولیس ریجر وہ کھڑے ہوئے ہیں ایف سی, ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز. یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا, حاضری لگانے صرف. ادھر جا کے پھر ادھر سے نکلے, انہوں نے پھر بند کر دیا, جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا. پھر تھوڑے دور آگے گئے, پھر ادھر روک لیا, ادھر پھر وہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پھر بھاری اکثریت. یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس, لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر دی. پھر گئے, پھر میں وہاں سے آگے نکلا, پھر باقی روک دیا, تاکہ پیچھے عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے. پلان بڑا سیدھا تھا, اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا. وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا, میں یہ واضح کر رہا ہوں آج, اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا, اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ ان کے 2 پلان تھے. جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے, پیچھے سے بند کر دیا تھا جو بھی آ رہے تھے, اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں, خیر پتہ تو پہلے سے تھا, لیکن جیسے یہ پتہ چلا, سب قوم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے. اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے, اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے. آگے آپ یہ سنیں ذرا, آگے ہم جاتے ہیں, وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی ہے. اب کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لاہور ہائی کورٹ, پھر بڑی لوگ میرے ساتھ چل کے گئے. کیوں گئے؟ کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا, چلتے چلتے یہاں پورا قافلہ بن گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو. میں کیا وہاں
عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا اور وہی واپس آ گیا، تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں، سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا، وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی۔ اشتعال دلوا رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں، کچھ ایکشن ہو۔ اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے۔ اب میں نے پہنچنا تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے، پھر اشتہاری بنا دینا۔ اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے، اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے، 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں۔ جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئی، چاروں طرف افراتفری، مشکلوں سے پہنچے۔ اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ، دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا، صرف حاضری لگانے گیا تھا۔ اتنا بڑا مجرم، ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہے سارا، حاضری لگانے کے لیے۔ اب میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے، ادھر جناب ہم انتظار کر رہے ہیں، اب کریں کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر۔ ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہیں کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا۔ اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، جب میں اندر گیا، دروازے کے اندر انٹر ہوا تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے۔ ادھر سب، مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی، انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا۔ اب قتل کیسے کرنا تھا؟ اب جب انہوں نے مجھے وہاں وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دی۔ اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی۔ ہونا کیا تھا وہاں؟ ری ایکشن آنا تھا لوگوں کا، جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے، جو ری ایکشن آنا تھا انہوں نے اس ری ایکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے، اسے قتل کرے اور کہیں جی یہ انتشار ہو گیا، اسے مارا گیا۔ پورا پلان بنا ہوا تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں پہلے کہتا گیا، 2 مہینے پہلے کہتا گیا، مجھے جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش، اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ جی بہانہ ماریں گے، دینی انتہا پسند ہے، پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا ہے۔ میں 2 مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا، چاہے وہ جیل میں بھی ہو۔ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ یہ صرف ذاتی مفادات، یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے، اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ۔ تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے، اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا۔ جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے، میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، لاٹھی چارج کی، جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، وہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا، سیدھا سیدھا خون ہونا تھا۔ انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے، انہوں نے ری ایکٹ کرنا تھا، اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا، مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی، مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی، اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے۔ یہ جو اب حالات ہیں، یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی، یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات، اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے، جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے، وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں۔ ہم باہر نکلے، انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، ہم ادھر گئے، اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو
کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی. شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے ہیں, ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے. اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا, کیونکہ میرے جو غصہ اور جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے. میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اب جب میں وہاں جاتا ہوں, ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے, اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں, گھر کا دیوار توڑتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں. اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم, ایک چوکیدار تھا, ایک خنسامہ تھا. باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے, وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا. سارا زمان پاک سیل کر دیا, کنٹینر لگا دیے. پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں. میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے, جو عزت ہے چادر اور چار دیواری کی, کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں, اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے, جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار, ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے, جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے, جو گھر میں رہتی ہے, وہ گھر میں ہو, ان کے ساتھ صرف ملازم ہو, اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے. میں اب سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں. اگر آپ کے اندر غیرت ہے, اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے, ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے, حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں, اس کے خوف دور کر دیتا ہے. تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے, چھوڑے اسلام, دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے, ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں, وہ اکیلی گھر میں ہے, اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد. اس طرح کا گھر میں کرنا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی. میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے اوپر کیا گزرے گی. مجھے یہ بتائیں, پولیس والے, آپ آفیسرز, آپ کے گھر میں ہی ہو, اگر آپ میں غیرت ہے, لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں, وہ غیرت مند لوگ ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے, اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے, اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں, بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے, ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو. یعنی اتنے بے شرم, یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا, ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے. کوئی شرم نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں, یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا. قائد اعظم جو اس ملک کے, جنہوں نے جدوجہد, پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے. کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون, یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا.
مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ آپ ذرا سنیں قانون کیا تھا. پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو. وہاں کے جج صاحب طارق سلیم وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹنٹ تھے ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے تلاش کرنے تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس اس کا نام بھی لیا, اس کا نام لیا, وہ جائے گا, ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر. میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا. تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر, جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح, کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا, ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے عمران خان کی. یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا, یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں. اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں. انچارج انویسٹیگیٹنگ, جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, یہ سن لے ذرا, جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر, اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر. سو دو لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی. یہ انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے, یہ پولیس, یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا, اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر. یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے آ جاتے ہیں, کس قانون کے تحت آتے ہیں اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں, چیزیں لوٹ کے. میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو, ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتا ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ, پتا ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں, اور ان میں نہیں ہوگی کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے. بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. اور یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے, جب آپ غیرت ہوتی ہے نا آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی. جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہے جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ, تو کوئی شرم نہیں ہوتی. تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں ہے آپ کچھ بھی کہتے ہیں. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی, شرم نہیں اس کو آئی کہ ذل شاہ جیسا ایک ملنگ, ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا, ایک اسپیشل پرسن, سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا. اس کو تشدد کر کے قتل کیا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا. اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا, اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے کیونکہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں, جن کو ایسے لوگوں کو یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے, کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں, ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو. اور پھر یہاں آ کے جی کلیشنکوفیں مل گئیں, تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں,
پھر پیٹرول بم مل گیا. اور احمقو، پیٹرول بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا، وہ پیٹرول بم ہوتا ہے. کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا ہے. جھوٹ بولنے نقل میں بھی عقل چاہیے. اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیا. تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا، کیونکہ تم بیوقوف، اور بیوقوف بغیرت بھی ہو، بیوقوف بھی ہو. یہاں کے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشنکوفیں مل گئی اور یہ مل گیا. کتنی دفعہ عمران خان نے کوئی گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پھیلایا؟ بتائے نا. 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، بتائے نا مجھے کتنی دفعہ کیا. اور میں آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب وقت آ گیا. میں نے اپنے سارے آج وکیل اکٹھے کیے. ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یہاں گھسا ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ لکھوا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر ہلہ بولا ہے. میں الیکشن کمیشن کو آج پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح کی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے؟ ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا کہ یہ جو آدمی محسن نقوی جو آزرداری کا بیٹا ہے، کیا یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا؟ اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے. کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا؟ کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سارا جتنا وہ ضلع شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا وہ آپ کے اوپر بھی ہے. اس کے اوپر نقوی اور یہ محسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا، ضلع شاہ کا. یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا، اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے. میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں، مجھے پتا ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے. یہاں جنگل کا قانون جو آ گیا ہے، جو مرضی جس کا چاہے، اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان سے انصاف کیا جائے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا. دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو، ڈنڈے مارے بیچارے 5-6 ورکرز. اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے. یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں، پالیٹکس کے لیے. پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا، مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی، یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر، پراپرٹیز بھی باہر، بینک بیلنسز بھی باہر، سرجریز بھی باہر. ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ، جاگ پنجابی جاگ. وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش. جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا، رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو. وہ لیڈر کی نشانی ہے. اللہ کا کرم ہے، یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے. یہاں ہر قسم کے لوگ تھے، پشتون تھے، پنجابی تھے، سندھ سے لوگ آئے تھے، بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، گلگت بلتستان سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے. قوم بن رہی ہے، ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، جاگ رہی ہے قوم. سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، خوف کا بت توڑ رہی ہے، فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی، نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی. یہ وہ قوم بن رہی ہے. اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ جی یہ کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو، وہ کر دو، میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو، لیول پلینگ فیلڈ کر دو. اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں. کون سن رہا ہے اس کے حکم؟ کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے
اس کے قریب آ گیا کہ یہ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے۔ میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا، ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر، بار بار رینجرز، پولیس، کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں، لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے، جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے، یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے۔ آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں، انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے، مہنگائی وہاں پہنچا دی ہے۔ آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا، آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا، پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا۔ تو یہ جس طرف جا رہا ہے، یہاں تو تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی، بے روزگاری ساتھ، لوگوں کے حالات برے، اوپر سے یہ ظلم کریں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈے برسا دیں، ان کا منہ بند کر دیں، چینلز بند کر دیں، جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں، جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر، اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو، ہم کنٹرول کر سکیں۔ یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا۔ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ راستہ ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کا، اور اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے، اور پھر گئے ادھر سے، پھر کینسل کر دیا۔ اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان، اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے، ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے، ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر، عوام کدھر کھڑی ہے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں۔ اپنی قبلہ درست کریں، وہ سٹیج نہ آ جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہے جب تک شعور نہیں ہوتا۔ جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلا آتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا۔ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے، یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ایف آئی آرز پہ عمران خان کو 96 ایف آئی آرز کر دی ہیں۔ جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آر، تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا؟ کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں، قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے، وہ قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف کہتا ہے جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں، یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا۔ وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے۔ جنہوں نے اس ملک میں رہ رہا ہے، اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے، اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔